بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 164 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کتاب الفضائل کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسے ہوتی تھی، ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الفضائل، بیان فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الہیثم وربیعۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وهو ابن 63 وقبض ابو بکر وهو ابن 63 وقبض عمر وهو ابن 63۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 63 برس کی عمر میں ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی 63 برس کی عمر میں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی 63 برس کی عمر میں ہوا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن یحیی بن سعید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رأس 40 سنة فأقام بمکة 10 وبالمدینة 10 وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما في لحیته ورأسه 20 شعرة بیضاء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں مبعوث کیا گیا۔ فاقام بمکہ 10، اس کے بعد 10 سال آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہے، اقامت فرمائی، اور 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرما رہے۔ وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں سے 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ عزیز طلبہ، ان روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر ہے۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں، وضاحت طلب ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ کتب حدیث اور کتب سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر جس مٹی سے تیار کیا گیا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کی تھی، جو اب روضہ مقدس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آرام فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے 2 محافظ بھی، ان کے 2 وزیر بھی آرام فرما ہیں، جو ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ دنیا میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ ہیں، اور حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح عادات میں، اخلاق میں، عبادات میں، معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، خانگی زندگی میں، اور اسی طرح طرز حکومت میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور عدل و انصاف میں بھی مشابہ تھے۔ سفر زندگی میں جتنی بھی جو ہے وہ کام انہوں نے کیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں ہی کیے ہیں، اور پھر جو ہے وہ عمر کا جو دورانیہ ہے اس میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یعنی جتنی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی اتنی ہی عمر ان حضرات کی بھی تھی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، جیسا کہ روایت میں، دوسری روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی 63 برس کی عمر میں ہوا، 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال بھی جو ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جو عمر ہے وہ اس میں بھی ان دونوں حضرات کی مشابہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہر چیز میں جیسے مشابہت ہے تو عمر میں بھی مشابہت ہے۔
دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے جو اقوال ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ مشہور قول جو ہے اس کے علاوہ مزید 2 قول ملتے ہیں. ایک تو 60 سال کا ہے اور دوسرا 65 سال کا ہے. مشہور قول 63 سال کا ہے. تو یہاں جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں وفات پائی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا اور 10 سال آپ مکہ میں رہے، پھر 10 سال مدینہ میں رہے، تو یہ 60 سال بنتے ہیں. تو اسی طرح دونوں اقوال ہو گئے، 60 سال کا بھی اور 65 سال کا بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ 65 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. تو اب ایک ذہنی خلجان پیدا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ ایک ذہنی خلجان میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ جن روایات میں 60 سال کا ذکر ہے ان میں جو ہے وہ جن میں 65 سال کا ذکر ہے ان میں سن ولادت اور سن وفات کو الگ الگ سال کے طور پر جو ہے وہ شمار کیا گیا، اور جن میں 60 سال کا ذکر ہے ان میں قصر کا ذکر نہیں کیا گیا. جیسا کہ بہت سارے معاملات میں قصر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جیسے کہ بل آتا ہے بجلی کا آئے، ٹیلی فون کا بل آئے تو 132 روپے 50 پیسے، تو اب اس میں جو قصر ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اسی طرح ان روایات میں بھی جو ہے وہ جو 60 والی روایت ہے اس میں بھی قصر کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی کہ اوپر 60 سے اوپر جو 3 ہندسے ہیں، جو 3 سال ہے، وہ قصر ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا. اور جن روایات میں 65 سال کا ذکر ہے ان میں سن ولادت اور سن وفات کو الگ الگ سال کے طور پر شمار کیا، تو اصل عدد جو ہے 63 کا اس پر 2 کا اضافہ ہو گیا، تو اس طرح جو ہے وہ 65 سال بن گئے. تو لہٰذا اس میں کوئی جو ہے وہ تعارض نہیں ہے، بلکہ اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہی ہے. تو ان دونوں روایات کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جن میں 60 سال کا ذکر ہے ان میں قصر کو ذکر نہیں کیا گیا، اور جن میں 65 سال کا ذکر ہے ان میں جو ولادت کا سال ہے اور جو وفات کا سال ہے اس کو الگ الگ سال کے طور پر شمار کیا گیا. تو لہٰذا یہ 63 کی بجائے 65 ہو گیا. لیکن اصل عمر جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ پہلی روایت میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر جو ہے اس وقت 63 سال تھی. حضرت ابوبکر کی بھی 63 سال تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی 63 سال تھی. وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعرف بريح الطيب اذا اقبل من الليل. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت بھی گزرتے تو اپنی خوشبو کی وجہ سے پہچان لیے جاتے تھے. وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعرف بالليل اذا اقبل الى المسجد بريح الطيب. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے وقت بھی مسجد جا رہے ہوتے تو اپنی خوشبو سے پہچان لیے جاتے. عزیز طلبہ کرام، اس حدیث کے تحت اکثر محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا جو ہے وہ بکثرت استعمال فرماتے تھے، جس کی وجہ سے جہاں سے گزر ہوتا گلیاں اور بازار جو ہے وہ مہک اٹھتے تھے. لیکن یہ جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو زیادہ استعمال فرماتے تھے، تو اس خوشبو کی وجہ سے جہاں سے گزرتے تھے وہ گلیاں بھی، وہ راستے بھی خوشبو سے معطر ہو جاتے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. گلیوں اور راستوں کی مہک کو مصنوعی خوشبو کا رہین منت قرار دینا صحیح نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف یہ سمجھنا کہ وہ اس مصنوعی خوشبو کی وجہ سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے.
تو اس میں نبی اور غیر نبی کی پھر تخصیص کیا رہ جاتی ہے؟ آج بھی اگر کوئی خوشبو لگا کر کسی گلی سے گزر جائے تو پوری گلی معطر ہو جاتی ہے، مہک اٹھتی ہے، جس مجلس میں جائے اس مجلس میں جو ہے وہ خوشبو آنے لگتی ہے، سونگھنے والوں کے دماغ جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان کے مطابق تھی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہی کیوں نہ ہو، رات کے اندھیرے میں بھی پتہ چلتا تھا کہ اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ یہ ایک معجزانہ شان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے گلیوں اور بازاروں کا معطر ہو جانا ایک پیغمبرانہ مہک تھی، یہ ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے، جسد اطہر سے جو ہے وہ اتنی زبردست خوشبو آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے وہ راستے بھی معطر ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک معجزانہ شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ بھی جو ہے وہ دنیا کی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو رکھتا تھا، اس کے اندر بھی زیادہ خوشبو پائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر رکھا تھا اور اسے بطور خوشبو وہ استعمال فرمایا کرتی تھی۔ تو یہ جو خوشبو کا ذکر ہے ان روایات میں، اس سے مراد وہ خوشبو نہیں ہے کہ جو مصنوعی خوشبو ہوتی ہے اور وہ لگا لی جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ بندہ جہاں سے گزرے مہک آتی ہے، وہ گلی معطر ہو جاتی ہے، وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے۔ یہ جو خوشبو تھی یہ ایک پیغمبرانہ شان کے مطابق تھی اور ایک معجزانہ شان کے مطابق تھی اور ایک پیغمبرانہ مہک تھی اور خوشبو تھی، تو لہٰذا اس کو پیغمبرانہ مہک کا نتیجہ قرار دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسے ہوتی تھی اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، روزہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے 2 وزیر آرام فرما ہیں؟ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں سے گزرتے تھے ان کا معطر ہو جانا مصنوعی خوشبو کا نتیجہ تھا یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔